الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا فضل کرم، بڑی بڑی مہربانیاں جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج 28واں جز مکمل ہوا۔ اب صرف اور صرف 2 جز قرآن کریم کے تراویح کی نماز میں مکمل ہونا باقی ہے، اور جیسا کہ اعلان بھی کئی روز سے ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس مسجد میں نماز تراویح میں قرآن کریم کی جو تکمیل کا پروگرام ہے وہ 29ویں رمضان المبارک یعنی 29ویں شب، جو برسوں برس اور پرانی روایات سے ہٹ کر کے ایک صحیح اور سنت اور شریعت اور مسئلے کے اعتبار سے آج اور اس سال گویا کہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہی ترتیب ہے، تراویح کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ چاند دیکھ کر کے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ختم کرو، اور قرآن کریم کی ہی ترتیب ہے کہ مکمل تراویح میں قرآن کریم مکمل کرو۔ عام طور پر میں یہ ہندوستان میں اکثر و بیشتر ممالک کا یہ سلسلہ زمانے سے رہا کہ لوگ چاند دیکھ کر کے تو شروع کرتے ہیں اور پھر 27ویں شب کو کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے، مکمل کر دیتے قرآن، اور 2-3 دن جو تراویح کی ہوتی اس میں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے اس کو تکمیل کر لیتے ہیں۔ تراویح تو ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے ایسا کرنے سے، لیکن یہ اصول شریعت اور آداب تراویح کے خلاف ہے۔ وہی حضرت علم تری کیف کی تراویح دوسرے دن پڑھاتے ہیں جو پہلے قرآن شریف پڑھا رہے تھے، وہی لوگ بھی پڑھتے ہیں جو لوگ پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن صرف ایک سہولت یا پتہ نہیں کس بنیاد پر اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات بھی پہلے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پہلے دور و دراز سے حفاظ کرام تشریف لاتے تھے، بہت دور سے آتے تھے، یو پی، بہار، دلی اور کہاں کہاں سے، تو ان کے آنے جانے کی بھی سہولت اور اس کی عید کی خوشی کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ ٹرینیں بہت کم چلتی تھی، سست رفتار سواریاں ہوتی تھی، تو 3 دن لگ جاتے تھے ان کو عید منانے کے لیے گھر پہنچنا اور جانا، یہ سب پریشانیاں تھیں۔ تو ہندوستان ایک ایسا ہمارا ملک ہے کہ یہاں فتوے سہولت سے چلتے، کیسے؟ مسئلے بھی سہولت سے، عبادت بھی سہولت سے۔ پہلے پیر صاحب لوگ گاؤں میں آ جاتے تھے اور چھریوں پہ دم کرا لیتے تھے اور اسی سے مرغی ذبح ہوتی تھی۔ اتنے کمزور علم والے مسلمان، اور یہ سمجھتے تھے نہیں پیر ہی صاحب کے دم کی ہوئی چھری سے مرغی حلال ہوگی، ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو نہیں حلال ہوگی۔ وہ مسئلہ بھی بتا چلے جاتے تھے۔ اب وہ آتے تھے سال میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں، ہر گھر والے چھری لا کر کے حضرت کے پاس پیش کر دیتے تھے۔ حضرت کہا کرتے تھے کتنے کے دم چاہیے؟ 1.25 روپے کا پہلے چلتا تھا، 11 روپے کا،
51 روپے کہاں، تو اس کی قیمت بھی جیسے پیسے دو گے اتنی مضبوط دم بھی میں کروں گا۔ یہ سب پیر مریدی ایسے نہیں ہندوستان میں۔ آج غیر مسلم بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب تمہارا ایک اللہ ہے تو یہ مزاروں والا کون اللہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہو؟ ہم سے بھی زیادہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، تبھی تو پریشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ تو پہلے دور میں ایسے ہی مسئلے بھی بتا دیتے تھے، تو حضرات حفاظ کرام جب دور سے آتے تھے کہتے تھے بس 26ویں ختم کر لو، تراویح ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو جانا ہوتا تھا۔ اب وہ ٹرین سے رخصت کرتے تھے، سیدھے سادے مسلمان ماشاءاللہ دل کے پاک صاف، اتنا کریدنا اور قیل و قال سوال جواب نہیں، بڑی احترام اور عزت کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی وہ دور اور زمانہ دیکھے ہیں قریب سے۔ حفاظ کرام جب باہر سے آتے تھے تو بڑی ایک عجیب و غریب ان کی عزت و احترام۔ اب تو آرے جارے کی قصہ ہے، آگے ٹھیک ہے پڑھا لو مولوی صاحب، تم نہیں پڑھاؤ گے تو تیسرے کے لاتا ہوں، دوسرے لاتا ہوں، لائن سے لوگ کھڑے ہیں۔ اور اب حفاظ کرام ماشاءاللہ شہر میں مدارس کی برکت سے، علماء کی محنت کی برکت سے، نیک لوگوں کی صدقہ خیرات زکوٰۃ اور مالی تعاون کی برکت سے شہر میں اچھے اچھے ادارے ہیں اور اچھے اچھے مدارس ہیں، اچھے اچھے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب وہ دور سے حفاظ کرام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب نہیں پڑتی ہے تو بھائی اب مسئلہ تو بدلو نا بھائی، وہی دادا آبا کے پکڑے رہو گے۔ اسی لیے اب علماء کرام جب بتاتے ہیں تو بعض مساجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، تو بہت جلدی اس کو قبول کرتے ہیں، بحث و تکرار نہیں کرتے ہیں۔ کئی ایسی مساجد میں 10 مسجدوں میں تفسیر قرآن کریم بیان کرتا ہوں، ان میں تقریباً 4-5 میں تو الحمدللہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اور بڑی میں نے اس پہ توجہ دی ہے ان باتوں پر۔ تو الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی اور ذمہ دار حضرات بھی جزائے خیر دے کہ آپ ایک سنت اور شریعت کے مطابق اپنے یہاں عبادت اور عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہٹ دھرمی، ضد پن، ڈٹے رہ جانا نہیں، باپ داداؤں سے چل رہا حضرت اب کیسے ہوگا، اب وہ سب کام چھوڑیے، بلکہ اب دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام، شریعت کیا کہتی ہے اس کے مطابق کیجیے۔ تو الحمدللہ اس سال مسجد میں 29ویں شب کو قرآن کریم مکمل کیا جائے گا، اور پھر وہ حضرات اس میں قیل و قال نہیں کریں، کیا روایت کو بدل دیا، زمانے سے ایسا آ رہا تھا آپ نے کیا کیا، یہ سب ایسے بولنے والے کو خام خیالی ہے، نہیں بولنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت ہے، جس طرح سے آج بہت سارے مسائل شریعت کے مطابق ہم لوگ پرانے آبا اجداد کی بنائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کے عمل کر رہے ہیں، اور وہی صحیح ہے، لہذا اب صحیح پر عمل کیجیے، سنت کے مطابق عمل کیجیے، شریعت کے مطابق عمل کیجیے، تو یہ محبوبیت اور مقبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے بہت ہی سکون سے اور دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا چاہیے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنت کے مطابق تراویح اور نماز اور قرآن کی تکمیل اور دوسرے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی، مصلیان حضرات بھی، اور حضرت امام صاحب بھی کی بڑی ہمت۔ امام صاحب بھی بہت سالوں سے 27ویں کو ختم کی ہیں، اب وہ بھی اس مرتبہ یہ ختم کر رہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو سب کے لیے قابل مبارکباد ہے، اور بہت ہی حوصلے کے ساتھ میں رہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، جھگڑے نہیں، کسی کو گرہنے اور کسی کی بات کو ڈاؤن کرنے کی یہ سب خیال گھر کے باہر اور مسجد کے باہر رکھا کیجیے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم 29ویں شب کو مکمل ہوگی، اب 2 جز باقی ہے۔ آج قرآن کریم میں 28ویں جز میں بہت ساری صورتیں اور بڑی اہم اور بڑی مبارک صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک صورت جو ہے سورۃ الحشر مکمل ہوئی، جس کی ایک بڑی مشہور آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ بڑی بابرکت صورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور شام کو اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں فرشتوں کی کمی نہیں ہے،
70 فرشتے اس کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے میری تعریف کی، اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ سب اللہ کے نام ہیں. جب اللہ کے نام کی کوئی آدمی اس طرح سے روز صبح و شام پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتوں کا مقرر کر دینا، اور اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے رحمت اور اس کے لیے کاموں میں آسانیاں اللہ پیدا فرما دیتا ہے. اس لیے سورہ حشر کی اس آخری آیت کو یاد کرنا چاہیے اور گھروں میں اس کا ورد کرنا چاہیے، صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ بھی سورت گزری. اس کے علاوہ اور سورہ صف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بنیادی حکم دیا، خبردار تم وہ بات ہرگز نہیں کہنا جو تم خود نہیں کرتے ہو، تمہیں اختیار نہیں ہے کہنے کا. ہاں اگر تم کرتے ہو تب کہا کرو، یا کرنے کے تمہاری نیت اور پختگی ہے تب کہا کرو. صرف دوسروں کو انشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر کے کہوا نہیں، بلکہ خود بھی عمل کرو. آج اسی لیے باتیں اثر نہیں ہوتی ہے، وعظ کی، نصیحت کرنے والوں کی، دعوت و تبلیغ کی، علماء کی، اس لیے کہ کہتے کچھ ہیں اور پردے کے پیچھے کرتے کچھ ہیں. اس لیے قرآن کا ایک صریح حکم ہے اللہ کا، تم وہ باتیں ہرگز مت کہا کرو کسی کو جب تک کہ تم خود اس پر عمل کرنے والا نہیں. اس لیے آج ہم لوگوں میں کمزوریاں ہیں، اسلام لانے والوں میں کوئی کمزوریاں نہیں ہیں. وہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی مل جائے صحیح رہنمائی کرنے والے، تو ہم اسلام کو قبول کریں گے، ہم اچھی بات سنیں گے، لیکن اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا ہے. بغیر عمل کی کہی ہوئی باتوں میں اثر نہیں ہوتی، صرف ایک وہ بات ہوتی ہے لیکن اثر نہیں ہوتی ہے. وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک انہی کی بستی، انہی کے محلے کی ایک بوڑھی عورت اپنے پوترے کو لے کر کے پہنچی تھی. بہت گڑ کھاتا ہے حضرت، یہ چرا چرا کر کے کھا لیتا ہے، چھپ چھپ کر کے کھا لیتا ہے. ذرا نصیحت آپ کیجئے، شاید مولوی جی آپ کی بات یہ مان لیں گے، گڑ کم کھایا کریں. پہلے دور میں وہ چاکلیٹیں نہیں ہوتے تھے، گڑ بچوں کی بڑی لذیذ، شکر بڑی میٹھی چیز، یہی دے کر کے بچوں کو تسلی دی جاتی تھی. اب تو ہزاروں قسم کے چاکلیٹ سامنے ہیں. حضرت نے فرمایا 1 ہفتے کے بعد لے کر کے آنا. 1 ہفتہ لے کر کے پھر دوبارہ 1 ہفتے کے بعد پہنچے تو حضرت بڑی شفقت سے بلائے، سر پر ہاتھ رکھے اور یہ فرمایا بیٹا گڑ نہیں کھانا، اچھا اس سے اچھا نہیں ہے کھانا، کبھی کبھی تھوڑا مانگ کر کے دادی سے کھا لینا، یہ فلاں فلاں، لیکن چوری کر کے نہیں کھانا بیٹا، اور کم کھانا. صحیح مان لو، سمجھائیں 2-3 باتیں اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مولوی. بڑے مولوی جی کہتے تھے ان کو، ٹھیک ہے بڑے مولوی جی نہیں کھاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، لے جاؤ اس کو. عورت سے کہے لے جاؤ اس کو. عورت فوراً پوچھی ارے مولوی 1 ہفتہ اتنی بات کہنے میں تو نے لگا دیا، یہی بات تو اسی دن بھی کہہ دیے ہوتے. بچہ بھی تھا، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، سر پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کہہ دیے ہوتے، لیکن آپ 1 ہفتے کا ٹائم لگا. حضرت کیا فرق ہے، میں خود ہی گڑ کھاتا تھا، 1 ہفتہ اتنی بات کہنے کے لیے گڑ کھانا بند کیا میں نے تاکہ میری بات کا اثر ہو جائے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ خود گناہ کرتے ہیں، گناہ سے روکنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے تو پہلے خود نیک بنیے. آپ اپنے محلے کو اچھا بنانا چاہتے تو خود اچھا بن کر کے. آپ اگر کسی کی قائد ذمہ دار ہیں تو آپ اچھا بنیے، خود بخود اللہ بنا دے. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پہ اثر کرے گی. سورۃ صف میں یہ میں نے ابھی جو سورت پڑھی، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ. جمعہ جانتے ہیں؟ جمعہ کی زیادہ اہمیت ہے یا اتوار کی؟ ہاں جمعہ کی اہمیت ہے اتوار کی؟ جمعہ کی اہمیت مسلمانوں کے لیے جمعہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہم دن، سید الایام اس کو کہا اللہ کے رسول. دینوں کا سردار جمعہ، بڑی بابرکت دن.
جتنے بھی حالات اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، اہم چیز سب جمعہ کا دن. کون سا دن؟ قیامت بھی جمعہ ہی کے دن آئے گی. دنیا کو بھی اللہ نے دنیا کی نعمتوں کی ساری ترتیب جمعہ کا دن، اس کی بڑی تاریخ ہے. لہذا ہر ایک مذہبی اعتبار سے لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا کہ تم لوگ پسند کر لو کون سا دن تم اپنے لیے چاہو گے. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ ہفتہ لیا. عیسائیوں نے جمعہ لیا. مسلمانوں نے عیسائیوں نے اتوار لیا اور یہودیوں نے ہفتہ لیا، مسلمانوں نے جمعہ لیا. یہ پہلے سے طے ہے اور آج سے نہیں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش جمعہ، دنیا میں آئے جمعہ، توبہ قبول ہوئی جمعہ، اور سب معاملہ جمعہ. جمعہ بڑی تاریخی چیز ہے، برکت کی چیز ہے. اس کی تفصیلات پر جائے تو لمبی گفتگو. لہذا اس دن میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، خاص کر ایمان والوں کو، ایک بہت ہی اہم عبادت کا ایک وقت دیا، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ نماز کہتے ہیں. جمعہ نماز کہتے ہیں، جمعہ کی نماز. لیکن دیکھیے پھر اللہ کی شان، جمعہ پڑھنے کا حکم دیا تو 4 رکعت کیا کیا؟ کم کر دیا. اپنے بندوں پر بوجھ نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تجھے مشقت میں نہیں ڈالیں گے، پریشانی میں نہیں ڈالیں گے. اس لیے جمعہ کے دن سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ظہر کو ہٹایا اور 2 رکعت جمعہ کی نماز فرض کیا. جن پر ظہر فرض ان پر جمعہ بھی فرض. ہاں جمعہ کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کے ضوابط ہیں. ہر جگہ جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. کچھ ایسے جگہوں پر، کچھ ایسے موقعوں پر جمعہ ختم کی جاتی ہے. جمعہ کی نماز صرف اور صرف شہر میں، قصبے میں پڑھی جا سکتی ہے. مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں ہے. عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں، عورتوں پر بھی جمعہ کی نماز نہیں، مسافر پر بھی جمعہ کی نماز نہیں. جمعہ کی نماز 1 2 3 آدمی مل کر کے بھی نہیں ادا کر سکتے. جمعہ کی نماز کوئی دکان اور ہال اور کسی پارٹی ہال میں نہیں کر سکتے، چاہے شہری میں کیوں نہ ہو. جمعہ کے لیے ضروری ہے قصبہ ہونا، یعنی اتنی بڑی بستی ہونا جہاں پر لوگوں کی ساری ضروریات کی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں. یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر 40 گھر اور 40 لوگ کم سے کم ہو وہاں پر تو وہاں جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں جمعہ کی نماز وہاں جہاں پر ضروریات زندگی کے بازار لگتی ہوں چیزوں کے لیے خرید و فروخت کا، اور ساتھ ساتھ کیا وہاں قبرستان ہو تو وہاں جمعہ کی نماز لوگ قائم کر سکتے ہیں. جمعہ کی نماز اسی جگہ پر قائم ہو سکتی ہے جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. لہذا بازار میں مل کر کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، مسجد رہتے ہوئے وہاں آنا پڑے گا. تو جمعہ کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جو علماء سے وقت پر معلوم کر کے جمعہ قائم کیا. اب تو شہروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دکانوں میں، ہالوں میں، کہیں اپنی تجارتی سہولت کے لیے ایسا کر لیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. وہاں جمعہ اگر کوئی پڑھ لیتا اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اصول پر فرمایا کہ اس دن کا خوب احترام کرو. کیا کرو؟ خوب احترام کرو اور اس کے لیے ایک عبادت کرو. اللہ نے دین کی گھڑیوں میں بھی ایک دین وقت ایسا رکھتا ہے جو بڑی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہفتے میں اللہ نے جمعہ کا دن رکھا، مہینے میں اللہ رب العالمین نے 14ویں اور 15ویں شب کو رکھا. اسی طرح سے اللہ نے سال میں رمضان المبارک کا رکھا. رمضان المبارک کے 30 دن اور راتوں میں اللہ نے شب قدر کو سب سے زیادہ اہم رکھا. کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، کتابوں میں سب سے اہم قرآن کریم کو رکھا. پہاڑوں میں اللہ نے سب سے زیادہ کوہ طور اور احد کی پہاڑ کو قرار دیا. جگہوں میں، شہروں میں سب سے زیادہ اللہ نے مکہ اور مدینہ کو قرار دیا. پانی میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پانی زمزم کو قرار دیا. سواریوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے قیمتی اور عظیم سواری براق کو قرار دیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیے. لہذا اس طرح کے بہت سارے درختوں میں اللہ رب العالمین نے کھجور، زیتون اور انجیر کو قرار دیا.
تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہیں جس میں ایک نہ ایک خوبی نکال کر کے فضیلت بخشی ہے رہا ہے۔ خلاصے میں ایک انسان سب سے بہتر اور انسانوں کا وقت سب سے بہتر علماء نے قرار دیا، وہ انسانوں میں سب سے بہترین اللہ کا نزدیک جو انسان ہے وہ متقی ہے۔ کون ہے؟ اور وقت میں سب سے بہترین وقت انسان کا وہ گزرتا ہے جس میں وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے کوئی بھی دن ہو، اگر گناہ نہیں کیا تو اس کا دین، اس کا وقت بہت بہتر ہے۔ تو جمعہ کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ کیا احترام ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان پکار دی جائے تو وذروا البیع، بیچنا بند کر دو۔ کیا کرو؟ ایک حصے کو لیا، بیچنا بند کر دو۔ وذروا البیع، بیچنا بند کرو، یعنی دکان بند کر دو۔ نبی کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، مسئلہ ایک اذان ہوتی تھی، وہ کون اذان؟ خطیب کے سامنے اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے۔ کس پر بیٹھتے تھے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ممبر۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ 3 سیڑھیوں میں۔ اس سے بھی پہلے اس طرح کی شکل سے پہلے اللہ کے رسول صرف ایک کھجور کے تنا پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے صرف خاص سے کیا کیے؟ ایک اس طرح کے ممبر بنا دیے سیڑھیوں والا، اور وہ کھجور کے تنا کو ہٹا دیا گیا۔ پہلا جمعہ آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے ممبر، تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو رونے کی ہچکیاں لے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تم میں سے کون رو رہا ہے ہچکی لے کر کے؟ بڑا دکھ سے اس کے رونے کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا کہ رسول اللہ کوئی بھی نہیں رو رہا ہے، نہ میرے بازو میں ادھر ادھر کوئی نہیں۔ کہا کہ مجھے رونے کی آواز آ رہی۔ پھر آپ اپنے ممبر سے مطلب اس سے اتر گئے، اور اتر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھے تو وہ کھجور کا تنا ادھر پڑا ہوا تھا۔ ابھی صحابہ مسجد سے باہر نہیں کیے تھے، کنارے ڈال دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو وہ کھجور کا تنا ہچکیاں لے کر کے جیسے ایک پیاسا دودھ کا پیاسا بچہ ماں کے سامنے روتا ہو، اس طرح وہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگائے اور کہا کہ رو نہیں رو نہیں رو نہیں۔ آپ اس کو تسلی دیے تو اس کا رونا بند ہوا۔ زبان حال سے وہ سوکھا وہ تنا یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب تھا اپنے درختوں میں اور اپنے لوگوں میں کہ آپ مجھ پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دے رہے تھے، اب آپ کے لیے لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لیے یہ بنا دیا سیڑھیوں والے ممبر۔ اے اللہ کے رسول پتہ نہیں اب مجھ کو کون کہاں پھینک دے گا، کوئی مجھے آگ میں ڈال کر کے جلا دے گا، یہ کیا کرے گا۔ میں خوش نصیب تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے میں لگا ہوا رہتا تھا۔ کیا محبت تھی کل سوکھا ہوا تنا کو، آج تو یہ کھاتا پیتا انسان بھی اتنا رسول سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائے اور چپ کیے اور یوں فرمایا کہ اے لوگوں اس کو ادھر ادھر مت پھینکو بلکہ اسی کے قریب اس کو دفن کر دو۔ آج بھی وہ وہیں دفن ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد اتنی شاندار بن گئی، ممبر و محراب اتنے عمدہ بن گئے تو اس کو نکال کر کے آج تک مؤرخین یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس تنا کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں جہاں دفن کروائے تھے آج بھی اس کو وہیں رکھے، لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیے۔ تو آپ کے سامنے ایک اذان ہوتی تھی جمعہ میں، بس ایک ہی اذان، 2 نہیں ہوتی تھی۔ اب کتنی ہو رہی ہے؟ کتنی ہو رہی؟ دونوں سنتے ہیں؟ 2 ہو رہی ہیں۔ نبی کے زمانے میں ایک ہی اذان، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان جمعہ میں، وہ بھی خطبے والی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان خطبے کے ساتھ، بس۔ پھر یہ 2 کیسے ہو گئی بھائی؟ 2 کیسے ہو گئی؟ اور آج پوری دنیا میں 2 دی جا رہی ہے، دی جا رہی نہیں جا رہی، ایک آدھا گھنٹہ پہلے اور ایک خطبے کے وقت، پوری دنیا میں دے جا رہی ہے اور دنیا کے پورے مسلک کے لوگ دے رہے ہیں۔
چاہے وہ حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، آگے کہنے دیجئے اہل حدیث لوگ بھی دے رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، تیسری کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، لیکن اہل حدیث حضرات بھی کیا کرتے ہیں؟ جمعہ میں 2 اذان دیتے ہیں۔ تو وہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ سب کہہ کہ نہیں صحیح ہے، دے رہے ہیں تو صحیح ہے۔ یہی تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ عمل کے لیے قرآن، عمل کے لیے حدیث، عمل کے لیے صحابہ، عمل کے لیے فقہاء کرام کے اجتماعی فتویٰ۔ صحابہ کا بھی عمل حجت ہے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان جاری ہوئی۔ کیوں؟ جب آبادی پھیل گئی، بازار سے لوگ آنے جانے لگے، تاجر لوگ آنے جانے لگے، لوگ اب خطبے میں آنے میں ذرا کوتاہی کرنے لگے۔ پہلے نبی کے زمانے میں جو فجر میں مسلمان آ جاتے تھے صحابہ، وہ جمعہ پڑھی کر کے گھر جاتے تھے۔ جمعہ کے دن کوئی تجارت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بازار نہیں، اس لیے تہجد پڑھ کر کے فجر میں جو آ جاتے تھے یہیں رہتے تھے، پھر جمعہ پڑھ کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ لہذا جب معمول تھا تو مقتدی پہلے سے جمع تھے تو پہلی اذان کی ضرورت نہیں پڑی۔ ضرورت کب پڑی؟ جب لوگ آنے میں غفلت کرنے لگے، اور وہ صحابہ نہیں بلکہ باہر کے لوگ جو مدینے آتے تھے، تجارت کے غرض سے ٹھہرے ہوتے تھے، وہ ان کے لیے پریشانی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے مقام زورا، وہ اونچی جگہ تھی، وہاں سے ایک اذان شروع کروائے، جمعہ کے دن۔ یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شروع کیے، ساری دنیا کے لوگ قبول کر لیے، اور تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت شروع کیے، پوری دنیا قبول کیے۔ لیکن ایک کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر نے شروع کیا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے 20، ہم پڑھیں گے 8 ہی پڑھیں گے۔ تو اذان بھی نکال دو حضرت عثمان غنی کا، اذان بھی مت پڑھیے جمعہ کے دن۔ خیر، تو جمعہ کا دن جو دوسری اذان ہے وہ کس نے بڑھایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی قبول کیے، صحابہ قبول کیے، سارے صحابہ مانے، اور آج تک وہی سلسلہ کیا ہے؟ چلا آ رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلک کی طاقت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کا یہ ایک اذان ختم کر دے۔ 2 اذانیں ہوتی، کیوں؟ تاکہ جمعہ کی لوگ قدر کرے۔ کیا کرے؟ جمعہ کے دن قدر کے۔ اللہ کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو۔ تو کیا خریدنا جاری رہے گا؟ نہیں، خریدنا کب ہوگا؟ جب بیچنے والا سامان نہیں بیچے گا تب تو خریدنے والا نہیں دے گا۔ آپ دکان بند کر دیجئے، گاہک نہیں پہنچے گا، اور آپ اگر کھولے رہیں گے تو گاہک ضرور جائیں گے۔ تو اللہ نے کس کو تاکید کیا؟ جو دکان چلاتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، جو سامان بیچتا، ان کے لیے حکم ہے خبردار تم نہیں کرنا، لیکن اس کے ضمن میں خریدنے والوں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ کوئی چیز خریدنا نہیں۔ لہذا خرید و فروخت دونوں حالت میں، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد میں خطبہ جمعہ یعنی جمعہ مکمل 2 رکعت پوری ہونے تک کے ایک مسلمان کے لیے خرید و فروخت کرنا قرآن کی آیت کریمہ کی روشنی میں جائز نہیں ہے، حرام تک کے لکھ دیا لوگوں نے۔ اب اکثر و بیشتر اس وقت ہماری دکانیں بند ہوتی ہے اور 2 پیسے کے لالچی میں ہم لوگ کماتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو، بھاگو جمعہ کی طرح۔ اگر تم ناقدری اس کی کرو گے تو بڑی بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، اس میں کبھی خیر نہیں ہوگا۔ 2 پیسے کے لالچی کے لیے آج مسلمان تاجر حضرات کیا کرتے ہیں؟ خطبے کا نہیں، رکعت کے انتظار کرتے ہیں، جب خطیب امام کھڑا ہوگا تب ہم جائیں گے۔ خطبہ بھی بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں، کھڑے کھڑے سن لیتے ہیں، ادھر ادھر سن لیتے ہیں، اس وقت جاتے ہیں نہانے کے لیے، اس وقت جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، جب بالکل آخری مرحلہ ہوتا جمعہ کا، سوچتے کہ ہم پڑھ لیے، وہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور وہ شریعت کے صریح طور پر میں کلم کلا گناہ کر رہا ہے۔ بس یہ نبی کی برکت ہے کہ اللہ جمعہ کی ناقدری پر کوئی کھلی ہوئی سزا نہیں دے رہا ہے، لیکن ہاں روزی کی برکت نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جو آدمی اذان سن کر کے تجارت جاری رکھتا ہے، اس کی خاندان نسلوں سے اللہ روزی کی برکت نکال دیتا ہے۔
اور حدیث پاک میں قرآن کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے رضی اللہ عنہ کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو، اور وہ کہتے تھے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے، اور کئی صحابی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد کے دروازے سے نکلتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ، دعا حدیث میں موجود ہے، اے اللہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا اور آپ نے فرمایا جو جمعہ پڑھ کر کے تجارت کرتا برکت دیتے، اے اللہ ہماری تجارت میں برکت عطا فرما۔ لہذا جو لوگ جمعہ پڑھ کر کے تجارت کی برکت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی نسلوں میں تجارت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی اہم چیز ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا جمعہ کی ناقدری سے اللہ آج ہم پر عذاب کھلے طور پر میں نہیں ڈال رہا ہے، ورنہ حقیقت میں کیا ہے، ہم عذاب کے مستحق تھے، لیکن کس وجہ سے اللہ روک دیا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ یہی تو یہودیوں کے لیے جو ہفتہ کا دن تھا، یعنی جمعہ کی طرح ان کو بھی منع کیا گیا تھا کہ جمعہ کے دن چپ چاپ رہنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا، یہاں تک کہ شکار بھی نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ کیا شکار کرتے تھے؟ مچھلی کا۔ اللہ نے صریح منع فرمایا، رسولوں نے، نبیوں نے منع کیا، ہرگز نہیں کرو ورنہ سخت پکڑ ہوگی۔ تو وہ لوگ بڑی چالاک اور بڑی ہوشیار تھے، کیا کرتے تھے؟ جمعہ کو جال ڈالتے تھے۔ کب؟ جمعہ کو ڈال دیتے تھے اور اتوار کو جال نکالتے تھے، ہفتے کو نہیں نکالتے تھے، اور ہفتے کو زیادہ مچھلیاں پانی میں آتی تھی۔ اب کہتے تھے کہ بھائی یہ بھی غلط ہے، کہتے تھے کہ میں نے تو ڈالا ہوں جمعہ کو نے اور نکال رہا ہوں اتوار کو، ہفتے کو تو کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے آج ہم لوگ تدبیریں بہت سارے کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ویسا نہیں، ایسا نہیں ویسا، تو اللہ جانتا ہے نا، اللہ جانتا۔ بہت سمجھائیں مت کرو مت کرو مت کرو، لیکن مانے نہیں لوگ۔ ہردرمی چربی کھانا حرام ہے، کہا کہ چربی نہیں کھاتا ہوں، تیل پگھلا کر کے کھاتا ہوں پیسے سے۔ اب کو آدمی کہہ دے کہ کیا ہے مردار کھانا کیا ہے، حرام ہے، نہیں مردار نہیں کھاتا، مردار کو بیچ کر کے پیسہ لاتا ہوں وہ کھاتا ہوں، تو ارے بھائی یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ اللہ ناراض سخت ہوا، تو پھر جتنے ہی کام کرتے تھے اور اللہ کی اس حکم کی نافرمانی کرتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف اس ہفتے کی ناقدری کی وجہ سے۔ اب ہم اور آپ کہیں گے کہ ہم لوگ اتنی ناقدری کرتے ہیں، کہاں بن گیا ہے اور کیسے؟ کبھی اللہ دکھایا نہیں ہے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ انسان اندر سے جانور بنا ہوا ہے، انسان کو مارنا، انسان کو ستانا، انسان کو لقمہ چیٹ لینا، انسان کی قدر نہیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کھلے طور پر میں بے حیائی کے کام کرنا، یہ کیا ہے؟ جانوروں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ وہ تھے ہمارے ملک میں، بات 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، ہمارے ملک میں اپنے دلی میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ تھے۔ اللہ نے ان کی شکل میں بڑی نورانی دی تھی۔ بیان کرنے کے لیے اپنے گھر سے جاتے تھے جامع مسجد دلی، وہیں رہتے تھے، جمعہ نماز پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے۔ اتنا خوبصورت ان کا چہرہ، لوگ صبح ہی سے دونوں اطراف میں گڑیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضرت کے ایک مرتبہ جھلک میں کیا کروں گا؟ دیکھوں گا، زیارت کروں گا۔ کیا مرد کیا عورت بچے سب کھڑے ہو رہتے تھے احترام میں۔ حضرت جب 1-2 مرتبہ دیکھیں، ادھر ادھر سب کو ہاتھ ہلائے، سلام دعا سب ہوتے گئے، تیسری مرتبہ کیا کی؟ حضرت نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال دی اور ایسے جانے لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا کیا مولوی؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے؟ نقاب ڈال لیے، یعنی اس طرح کے کپڑے سے اپنے آپ کو چھپا لیے۔ ان کے خاص شاگردوں سے اور ان کے مریدین سے لوگ درخواست کیے، بھائی حضرت کو بولو چہرہ دکھانے کے لیے، ہم لوگ دیکھنے کے لیے دھوپ میں کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں۔ بہت ضد کی ہے، حضرت چاہنے والے آپ کے ہیں، ذرا دکھائیے۔ حضرت جلال میں اگر کہا بیٹا کس کو دکھاؤں، کس کو دکھاؤں؟ کہا یہ ایسا آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ کہا ہے مسلمان لیکن اندر سے نہیں ہے انسان لیکن اندر سے نہیں ہے۔
دیکھنا ہے تم کو اپنا نقاب، اپنا یہ اس طرح کے کپڑے کو کیا کیے، ان کے چہرے پر ڈالا، کہا کہ دیکھ کون ہیں۔ جب وہ دیکھا اس کپڑے سے تو اللہ اکبر کہا حضرت بس اب نہیں دیکھوں گا، ادھر بھی کچھ خنزیر کی شکل میں ہے تو گدھوں کی شکل میں، جانور کی شکل میں، ادھر بھی ایسے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آپ جو کر رہے ہیں بالکل کیجئے۔ اللہ حدیث پاک میں ہے کہ اندر سے انسان جانوروں کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ آقا نے دعا کی تھی مسجد اجابہ، آج مدینہ طیبہ میں ہے وہ مسجد جہاں آپ نے 3 دعائیں کی تھی 3 رات اعتکاف کر کے، صرف امت کے لیے۔ اے اللہ میری امت کو گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے خنزیر اور بندر کی شکل ظاہری نہ بنا دینا میرا مولا، جیسے پہلے لوگوں کو آپ نے بنا دیا۔ یہ نبی نے ایک رات پوری دعا کی مسجد اجابہ میں، ایک ہی دعا رات بھر، آخری شب میں اللہ نے دعا کی، اے میرے محبوب جا آپ کی امت کتنی گناہ کر لے گی، کتنا وہ خطرناک سے خطرناک گناہ کر لے، لیکن ہم اس کے چہرے بندر اور خنزیر میں نہیں بدلیں گے، یہ دعا آپ کی برکت کی وجہ سے۔ آج اگر بچ رہے ہم لوگ تو کس کی برکت ہے؟ یہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کا۔ اور دوسری دعا آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میری امت کو دوسری امتیوں کی طرح ایک ہی مرتبہ ہلاک نہیں کیجیے گا، لہذا عذاب اللہ کا آتا ہے کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، تاکہ عبرت لیں۔ تیسری آپ نے دعا مانگی، اللہ ہماری امت کو ہمیشہ متحد اور اتحاد کی پلیٹ فارم پر رکھیے کہ کبھی انتشار اختلاف نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس دعا کو معلق رہنے دو، اس دعا کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کیوں؟ یہ ہم لوگوں کے حالات پر اللہ نے چھوڑا ہے۔ تو یہ دعائیں جو میرے بھائی بزرگوں اللہ کے رسول کی امت کے حق میں جو ہم لوگ صحیح نظر آ رہے ہیں، اس لیے جمعہ کی کیا کیجئے؟ قدر کیجئے۔ کیا قدر کریں؟ جمعہ کے دن آپ تاجر ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیجئے، کیا کروڑ پتی ارب پتی بنیں گے؟ آج روز شب قدر کی راتوں میں خوب کما رہے ہیں تاجر، خریدنے والا خوب خرید رہا ہے، لیکن کیا کل 2 مہینے دکان کو بند کر کے گھر میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ یہ دنیا ہے، جتنا آپ کو ملے گا اتنی آپ آگے کوشش کریں گے، کل پھر وہ دکان کھول کر کے وقت پر میں گاہک کا انتظار کرے گا، چاہے اس کی تجوری کتنی بڑی پڑی ہو۔ اس لیے میرے جوانوں بزرگوں تاجروں، چاہے جس شکل میں ہمارا خدمت کر رہے ہیں، کیا کریں؟ جمعہ کی قدر کیجیے۔ قدر کرنے کے یہ ہے جمعہ کے دن پہلے سے تیاری کیجیے، غسل کیجیے، خوشبو لگائیے، پاک صاف کپڑا پہنیے، گھر سے نکلیے، سورہ کہف آ کر کے مسجد میں پڑھیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، گھر میں اس کا اہتمام کیجیے، گھر میں خوشبو چھڑکیے، اور اللہ کے رسول کے لیے خوب دعائیں ان سے آپ کیجیے، اور اپنے گھر کو پاک صاف کیجیے، ناخن کاٹیے، بغل کے بال کو صاف کیجیے، جو گندگی چیز ہے اس کو اتاریے۔ یہ سارے کام کیا جمعہ کی تیاری میں ہے۔ آئیے ادب سے بیٹھیے اور پھر جو حضرت بیان کریں غور و فکر سے سنیے۔ اللہ نے اسلام کی برکت سے مسلمانوں کو ایک ایسے میڈیا دیا ہے، جمعہ کا خطبہ اور بیان کے کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ کتنے بجے بنگلور میں اذان ہوتی ہے؟ ہر جگہ کہو تو کتنے؟ 12:30 بجے۔ 12:30 بجے اگر اذان کوئی دے تو اذان نہیں ہوتی ہے، اس لیے زوال کا وقت 35 37 38 میں شروع، جمعہ کی نماز کا وقت ظہر کا وقت، اس لیے 12:30 بجے کاٹا ہے، اذان دیں گے تو اذان نہیں ہوگی۔ آپ 35 میں دیجیے یا 37 میں دیجیے، 5-7 منٹ تاخیر کیجیے، تب اذان ہوگی۔ خیر، ایک ہی ٹائم میں اذان، خطبہ ایک ہی ٹائم میں پورے بنگلور میں، نماز ایک ہی ٹائم میں۔ یہ کتنا خوبصورت میڈیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو ایک پیغام اس ممبر سے محراب سے دینا چاہے، ایک ہی وقت میں پورے شہر میں پہنچ جائے گا، یہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہاں کیسے سنتے ہیں؟ سب باوضو سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں جوانوں، جمعہ کی قدر کیجئے، اس میں بڑی خیر ہے، برکت ہے۔ تو کیا کرنا؟ غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، گھر کی پاک صاف صفائی کرنا، ناخن بڑا ہے اس کی کٹنگ کرنا، بازو کے بال کو صاف کرنا، اور سمجھے؟ یہ بھی سمجھے؟
داڑھی بھی مڑانا، جمعہ کے دن داڑھی، یہ تو غضب کو ہرگز نے مڑاؤ، نبی ناراض، مت کام کیجیے، بغاوت رکھیے، داڑھی رکھیے، تو داڑھی مت مڑائیے اس دن، جمعہ کی نماز کے ادب احترام کیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک حضرت اور بڑھا دیجیے، گوشت خوب کھائیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، اگر گھر میں گوشت نہ پکے تو ماں بہنیں بھی کہتے کیا جی جمعہ نہیں یاد ہے کیا، مطلب گوشت گھر میں آیا ہی نہیں، اور جمعہ پڑھ کر کے نمازی جائے تو گھر میں اگر دال چٹنی مل گئی، کیا جی جمعہ ہی نہیں لگ رہا ہے گھر میں، جمعہ سورہ کہف سے لگائیے، لگنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، جب تم نماز پڑھ لو تو میرے فضل روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں کامیابی ہے، پہلے آنے میں کامیابی، جمعہ پڑھ کے تجارت کرنے میں کامیابی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ کیا فرمایا آخر میں؟ سب سے بہترین روزی دینے والا رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں جوانوں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کی بھی خوب قدر اچھے طریقے سے پہلے آئیے انشاءاللہ، اس کی خیر و برکت زندگی میں ظاہر اور باطن میں خوب آپ کو ملے گی۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔